الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن والاه اما بعد قال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ الحشر کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تقوی قرآن حکیم میں استعمال کی جانے والی سب سے اہم اور سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی اصطلاح ہے۔ تقوی اصل میں وہ فیول ہے جو ایمان کے درجات کو بڑھاتا ہے، ایکسیلریٹر ہے یہ اصل میں۔ یہ ھدی للمتقین، اگر آپ کے یہاں یہ ایپ موجود ہے تو پھر اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں اور وہ اس ایپ کو استعمال کرتی ہیں۔ یعنی روزوں کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ تقوی ایک جھجک کا نام ہے، یعنی اللہ کی حدوں کو توڑنے سے بچنا۔ یہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، ایک لمحے کی۔ اس لمحے میں انسان اگر سنبھل جائے اور اسے اللہ یاد آ جائے تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ روزے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان ختم بھی ہوتا ہے تو دن کے پہلے چند دن کو کھاتے ہوئے ایک دفعہ ایک خیال، ایک جھجک سی آتی ہے اور پھر خیال آتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، روزہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جھجک ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جھجک جو 30 دن میں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ 60 سال کی زندگی ہم گزار دیتے ہیں، ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اچھا اس سے بھی کم چلے جائیے آپ، جب آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں 10 دن، تو اعتکاف ختم ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے آپ 2-3 دن جھجکتے رہتے ہیں، یعنی پاؤں باہر نکلتے ایک لمحے کے لیے رکتا ہے کہ میں نے باہر نہیں جانا تھا، اور پھر خیال آتا کہ اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ جھجک پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ذکر اللہ، ایک لمحے کے لیے انہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ کی وہ حد یاد آ جائے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ فوراً دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو اندھے پن کا ایک لمحہ ہوتا ہے جو شیطان پردہ ڈالتا ہے، وہ اللہ کا ذکر آتے ہی جیسے آپ اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں اور فوراً اس کا جو ہے وہ اسکرین سیور ہٹ جاتا ہے، بس اسی طرح بس اللہ کی یاد، اللہ کی حد یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ وہ پردہ اصل میں یہ عبادات وہ کرتی ہیں۔ وضو کے لیے وضو ٹوٹنا، اور بغیر وضو سے بھی اگر ہم اللہ کی عبادت کریں تو اللہ پاک کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اتنی باریک چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں وضو کے معاملے میں بھی، یعنی آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کچھ انیبلنگ سٹیپس لینے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ ثابت کر سکیں کہ آپ اللہ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، اور اس میں ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو ہم صف توڑ کے نکل جاتے کہ بھائی پتہ چل گیا اللہ کو کہ وضو ٹوٹ گیا میرا۔ ظاہر لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا نا۔ وہ اللہ جسے آپ کا وضو ٹوٹنے کا علم ہو جاتا ہے، آپ کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، یا ہم جب کم تولتے ہیں، یا ہم جب بد نظری کرتے ہیں، وہ اسے پتہ نہیں چلتا۔
جو چیز پیدا کرنا چاہتا تھا وضو کے ذریعے اللہ پاک، وہ خدا سے ہمارا تعلق، وہ فوکس کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری چھوٹی سی حرکت سے بھی اسے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر نہیں دیکھتا۔ وہ کیمرہ صرف مسجد میں وضو چیک کرنے والا، ہم جوں سیڑھیاں اترتے جاتے ہیں شلوار بھی نیچے جاتی ہے، اور جناب وہ ایمان کا لیول بھی نیچے جاتا، وہ ایمان بالغیب کدھر ہے؟ تو وضو بھی اسی لیے، اصلا نماز بھی اسی لیے ہے، وہ خشوع، وہ مصنوعی خشوع بنانا کہ منہ لٹکا لیا اور جناب علی ایسے کیا، یہ تو دھوکہ ہے نا۔ اندر خشوع اصلاً کہتے ہی اندر کی عاجزی کو ہے۔ وہ جو باہر رہ کے بندہ فرعون بن جاتا ہے، خدا کے سامنے جب جاتا ہے تو وہ میلٹ ہو جاتا ہے، اس کی ڈی فلٹریشن ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے وہاں پلانٹ پہ سارا دن وہ فلٹریشن پانی کی ہوتی رہتی تھی، اس کے بعد اس کی ڈی فلٹریشن یعنی اس کو بھی صاف کرنا پڑتا، کیونکہ وہ بجری وغیرہ جو ہوتی تھی جس میں سے پانی گزرتا تھا، تو اس کے اندر پھر ظاہر ہے کچرا تو وہاں آ گیا نا، جس طرح آپ کے کولر کا فلٹر بھر جاتا ہے، اسی طرح وہ ریت بھی اور وہ کنکریٹ جو انہوں نے اوپر ڈالی ہوتی ہے وہ بھی اس میں کچرا پھنس جاتا ہے، تو پھر ڈی فلٹریشن ہوتی ہے، پھر وہ واپس پانی وہاں سے ابلتا ہے، زبردست پمپ کے ساتھ آتا ہے، اور وہ سارا کچرا پانی کے ساتھ ابل کے آتا ہے، اور پھر وہ الگ سے دوبارہ ایریا 1 میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے، پانی کو، اس کچرے کو، کہ وہاں سے پھر ہو کے آئے۔ یہ ڈی فلٹریشن ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کچرا ہے وہ نماز میں آ کے آپ میلٹ ہوتے ہیں اور وہ نکل جاتا ہے، اور پھر آپ نئے سرے سے صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ بلنڈر کرو، اس لیے کہ صاف ستھرے رہو۔ یہ تقوی یاد رکھو تم۔ اچھا، حج کے بارے میں کہا گیا کہ تم چونکہ دور دور سے دنیا آتی ہے اور اس کے لیے پھر وہ اہتمام بھی کرتے ہیں، تو فرمایا تمہیں باقی ساری چیزوں کی فکر ہے کہ ایسی چیزیں ساتھ بنا کے لے جانا ہے، ستو بنا کے لے جانا ہے، ساتھ میں وہ ٹکیاں بنا کے لے جانی ہیں جو خراب نہ ہوں۔ اب تو رستے میں ہوٹل بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں تو یہ سارا کچھ بنا کے ساتھ لے جانا پڑتا تھا، رستے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، گاؤں بھی آ جائے تو گاؤں میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے۔ تو کہا کہ یہ سب تمہیں فکر ہے، 2 احرام لے کے جانے ہیں، 3 لے کے جانے ہیں، کپڑے کتنے کے لے کے جانے ہیں، موسم کیسا ہے، سردی والے لے کے۔ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ساتھ لے جانے والی بہترین چیز تقوی ہے۔ تم جتنے سینسیٹیو عبادت پہ جا رہے ہو، وہاں جتنی زیادہ اللہ کی حدیں یعنی میکسیمم پریشر دیا جاتا ہے، اتنا ہی تقوی زیادہ ضروری ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، حج کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو اہل ایمان اگر تقوی اختیار کریں، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسن، یہ تقوی احسان کی حد تک لے کر جاتا ہے، یہ فیول ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ثم اتقوا، پھر چھٹی نہیں کہ اب یہ تقوی ایگزیمپٹڈ ہے، ان کو اب یہ تقوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بڑی نمازیں پڑھتے ہو، تم فلاں فلاں کرتے ہو، اعمال صالحہ کر رہے ہو تم، لہذا ایگزیمپٹڈ ہے، نہیں، ثم اتقوا، اب تقوی کا اور زیادہ بڑا لیول، جیسے گیم میں ہوتا ہے، گیم جو آگے بڑھتی ہے تو لیول سخت ہوتا چلا جاتا ہے اس کا، گیم کا، تقوی کا بھی یہی حال، جتنے رب کے زیادہ قریب ہو اتنا زیادہ تقوی مقصود ہے، اس لیے کہ قرب کے ساتھ ذرا سی بھی غلطی جو ہے وہ انسان کو گرا دیتی ہے، یہ سانپ اور سیڑھی والی بات ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی کی روش اختیار کرے، وآمنوا، آمن کو اب ایمان کا لیول بھی اس کا اوپر چلا گیا۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر اس نے تقوی اختیار کیا، یعنی اس لیول پہ اس نے چھوڑ نہیں دیا، پھر تقوی اختیار کیا، پھر وہ احسان کے مقام پر فائز ہو گیا۔ یہ احسان کیا ہے کہ ہر وقت بندے کو یوں لگے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی غلامی یوں کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔
یہ تعبدہ سے ہم نے سمجھا نماز اس طرح پڑھے، نہ، غلام کی ہر چیز غلامی ہوتی ہے، غلام کا سونا بھی غلامی ہوتی ہے، اس لیے کہ تب تک اس کی نیند ہے جب تک اس کا آقا چاہتا ہے، جب وہ آواز دے لیتا ہے تو بس ختم ہو جاتی ہے اس کی نیند۔ جب تم دکان پر بھی ہو تو اس طرح کاروبار کرو کہ جس طرح تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور بھائی تم اگر نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے اور وہ تو تمہیں دیکھ نہیں رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو نہ بھی دیکھ سکتا ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ لیول تو ہونا ہی چاہیے۔ یہی وہ لیول تھا کہ جس پہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا تھا۔ یہی برہان تھی ان کے پاس کہ ان کی کنسنٹریشن ایسی تھی کہ گویا کہ ان کو خدا دیکھ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ کہانی بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بت کے سامنے کے اوپر پردہ ڈال دیا زلیخا نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے خدا سے شرم آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا خدا تو پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے، لیکن میرا خدا جو ہے وہ تو دیکھتا ہے، اس کو تو یہ پردے نہیں اندھا کر سکتے یا نابینا کر سکتے یا اس سے کوئی پردہ ہو سکتا۔ اس کے بارے میں تو فرمایا کہ آسمان اس کو دیکھنے سے نہیں روک سکتا، ولا سماء سماء، آسمان خدا کے سامنے آ جائے تو اس کو دیکھنے سے نہیں روک سکتا، ولا ارض ارضا، زمین کے اندر اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنے سے کوئی زمین اسے دوسری نہیں روک سکتی کہ آگے آ گئی اور ایک دم جیسے ہمارے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی گاڑی سامنے آ جاتی ہے اور دوسری طرف کا منظر، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهْ، سمندر کی تہ تک جو ہے وہ چیز، سمندر اس تہ کے اندر دیکھنے سے اللہ کو نہیں روک سکتا۔ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهْ، اور نہ ہی پہاڑ اپنی کھو کے اندر جو بھی کچھ ہے اس کو دیکھنے سے اللہ کو روک سکتا ہے، اس کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے، بند دروازوں کے پیچھے بھی دیکھتا۔ یہ ہے تقویٰ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ الطلاق جو ہے اس میں سب سے زیادہ حجم کے لحاظ سے سب سے زیادہ تقوی کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ جو گھر ہے نا، گھر یہ قانون کے ذریعے نہیں بستے، کوئی قاضی کوئی جج نہیں قانون بسا سکتا۔ اور شوہر اگر گیم کرنے پہ آ جائے، گھر برباد کرنے پہ آ جائے، یا عورت آ جائے تو قانون ان کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ خدا کا تقوی ہے جو گھر بساتا ہے، یعنی شوہر جو ہے وہ خدا سے ڈر جائے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ مجھ سے محاسبہ میرا کرے گا اور مجھ سے حساب لے گا، اس لیے کہ یہ عورت مجھے اللہ کے نام پر دی گئی ہے، یہ لائسنسڈ ہے، یہ میری ملکیت نہیں ہے، شی از لائسنسڈ ٹو می، یہ مجھے اللہ کے نام پر لائسنس بنا ہے، میرے نام ہوئی ہے، اور جس کے نام ہوئی ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کا اکاؤنٹ پھر ضبط بھی کر لیتے ہیں کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو قیامت کے دن اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک خود مستغیث ہوگا، یعنی اللہ پاک جو ہے وہ خود محاسبہ کرے گا، عورت کی طرف سے استغاثہ اللہ دائر کرے گا کہ ہاں بھائی میرے نام پہ تو نے لی تھی، پھر میری حدوں کا خیال کیوں نہیں رکھا، میں نے کیا کہا تھا اور تو نے کیا اس کے ساتھ کیا ہے، طے کیا ہوا تھا۔ اس لیے ہمارے یہاں نکاح میں ایک صیغہ جو ہے اس میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ 7 حکم شریعت کے، اتنے اقمیر کے ساتھ 7 حکم شریعت کے قبول کیا۔ یہ بہت بڑی بات کہ اب وہ تمام چیزیں جو شریعت نے کہی ہیں کہ کس طرح بیوی کو رکھنا ہے اور بیوی نے کس طرح شوہر کا خیال رکھنا ہے، وہ تمام دونوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ اور یہ تقویٰ ہی ہے، خدا کے سامنے محاسبہ ہونے کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو گھر بساتی ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک فریق میں بھی وہ نہ ہو، گھر نہیں بستا۔ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں کو مل کے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں عورت کی مرد برداشت کرتا ہے،
کچھ چیزیں عورت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان بلٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے اس کا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لہذا اس پہ اس کو کمپرومائز کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کی غلطی ہوتی ہے، عورتوں کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ عورتیں 40-50 سال بھی ساتھ گزار لیں تو وہ جو مرد کے ساتھ وہ ٹاؤں 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 لگی رہتی ہے کہ ایسا کیوں کر، تو تمہیں 60 سال اس کے ساتھ ہو گئے، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ چیز اس کے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ بندے کو 2-4 دن میں پتہ چل جاتا ہے، ایک اس چیز کو لے کے گھر کو کے ماحول کو خراب کر کے رکھنا، یہی معاملہ بیوی کا بھی ہے، شوہر کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کم از کم چیز ایسی ہے کہ یہ شاید اس کی عادت ہی ایسی ہے، عادت ثانیہ بن چکی ہے یا کوئی جینیٹیکل مسئلہ ہے، لہذا اس کو مجھے اب برداشت کر کے ہی چلنا پڑے گا۔ اب یہ ساری چیزیں نکاح سے پہلے تو نہیں نا ڈسکس ہوتی، نہ یہ ظاہر ہوتی ہیں، نہ یہ ایکس رے میں آتی ہیں، نہ بلڈ ٹیسٹ میں آتی ہیں، نہ سکین میں آتی ہیں، یہ تو ورتاؤ سے ہی ہوتی ہے نا، جب ساتھ کمپنی ملتی ہے تو پھر آپ لاکھ تحقیق کر لیں، مرد کے اندر بھی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جو پالا پڑے تبھی جا کے پتہ چلتی ہیں، ماں کے لیے بھی وہ سرپرائز ہوتی ہیں پھر بعض دفعہ، اور بیوی کے لیے بھی سرپرائز ہوتی ہیں، اس طرح بیوی کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جب وہ بیوی بنتی ہے تبھی باہر آتی ہیں، اس سے پہلے شاید خود اس کے لیے بھی سرپرائز ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار، تقوی بچاؤ، یعنی اللہ کی یاد کو، اللہ کے ڈر کو، اللہ کی محبت کو وہ ذرا بنا لو، تمہیں وہ آڑ بنا لو جو تمہیں جہنم سے بچا لے، جو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لے۔ اسی سے بنا ہے نا، تقیہ بھی اسی سے بنا ہے کہ اکثریت ہے، تم مجبور ہو تو ان سے بچنے کے لیے تم اپنی کچھ چیزیں چھپا سکتے ہو، الا ان تتقوا منہم تقاۃ، یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے، ان تتقوا منہم تقاۃ، یعنی تم ان سے بچاؤ کے لیے تم تقیہ کر سکتے ہو، یعنی کفار مکے میں تقیہ کر کے کچھ مسلمان رہ رہے تھے، اسی لیے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اللہ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ اندر ہیں ایسے جنہیں تم نہیں جانتے اور تم انجانے میں ان کو قتل کر سکتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے یہ صلح کا سامان کیا ہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان، ہر جی ضرور دیکھ لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی آج کا دن یہ ہمیں جب صبح ہوتی ہے تو دیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی آج کا دن تمہارا یہ، اب تو دیکھنا یہ ہے کہ اس دن میں ہم نے کیا کمایا ہے، کھویا کیا، پایا کیا، انویسٹ کیا نا ہم نے، ابھی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جب بات سانسوں پر آ جاتی ہے، سالوں اور مہینوں اور دنوں سے گزر کر، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اصل چیز، اصل اہم چیز جو ہے نا وہ ٹائم از منی نہیں ہے، اگر ٹائم از منی ہوتا تو منی سے خریدا جا سکتا، لیکن نہیں، وہ مرنے والا جب مرتا ہے تو اللہ پاک سے کہتا ہے لولا اخرتنی ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ پاک بس تھوڑی سی مہلت، اب سالوں کی نہیں چاہیے مجھے، اتنی چاہیے، فاصدق، بس میں وہ جو رکھا ہوا ہے میں وہ صدقہ کر دوں، واکم من الصالحین، اور صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ بارگیننگ نہیں کرتا، ایسا ہوتا تو پیسے والے پھر بارگیننگ کر کے جیت جاتے اور غریب بیچارہ فوراً مر جاتا، نہیں تم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں زمین اور زمین کے برابر 10 اور زمینیں سونے کی بھر کے دے دو تو تمہیں 1 منٹ اور نہیں مل سکتا، کہانی ختم۔ اب قیمت تمہیں پتہ چلی ہے وقت کی کہ یہ کیا چیز ہے، تو پورا دن ہم نے گزارا، اب آپ رات سونے سے پہلے 5-10 منٹ نکالیں اور وہ سارا اس کو بیک اپ اس کی دیکھیں، آپ کیا کیا کیا، نماز پڑھی ہے، ٹھیک پڑھی ہے، گڑبڑ ہوئی ہے، تجارت کی ہے، تم دکان پہ تھے، دفتر میں تھے، تم نے وہاں کیا کیا، تھوڑا سا ایک نظر مارو، یہ جو نظر مارنا یہ جھٹ ہو جاتا ہے، نماز کی 1 رکعت میں ہم اتنا حساب لگا لیتے ہیں کہ بعد میں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یار 1 پڑھی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں میں نے، ہم اسی پہ بھولتے ہیں نا
کہ سوچ ہم اتنا لیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک رکعت میں تو اتنا سوچ، سورہ فاتحہ کتنی ہوتی ہے، اس میں نے اتنا مطلب میں سوچ لیا، کہاں سے کہاں تک چلا گیا تھا میں۔ سوچ جو ہوتی ہے وہ اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، لہذا سوچیں اور دیکھیں جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں، توبہ استغفار کریں، کچھ اعمال ایسے کر لیں، کوئی سورت پڑھ لیں تاکہ بھرپائی ہو جائے اس کی۔ پتہ نہیں پھر صبح اٹھنا یا نہیں اٹھنا۔ بہت سارے ایسے ہمارے عزیزوں میں بھی ایسا ہوا کہ سوئے ہیں اور صبح نہیں اٹھے، تو ہمارا بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو رات کو کلیئر کر کے سو، تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اتنی معافی مانگ لی ہے صدقے دل کے ساتھ، میں نے اتنی توبہ کر لی ہے، میں نے اگر کسی میں دل صاف کر کے سو۔ ایسا نہیں کہ دل گند سے بھرا ہو۔ اگر آپ دوسروں کو معاف کر کے نہیں سوئیں گے، وہ فولڈر آپ نے بھرا ہوا ہے کچرے سے، تو خود آپ کی معافی جو قیامت کے دن ہے وہ ایک آپ کے لیے مسئلہ بنے، وہ فولڈر جو ہے وہ ایرر پیدا کرے گا آپ کے لیے۔ وہ گند نکالیں آپ، وہ لوڈ ہے، اس نے سپیس لی ہوئی ہے، اس سپیس میں اللہ کو ہونا چاہیے جہاں وہ گند رکھا ہوا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا کیا مطلب ہے کہ جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے، جب آپ کے کہا جائے جتنا یہ گلاس بھر سکتا ہے اس کو بھرو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدھا نہیں مراد ہوتی اس کی، جتنا تم بھر سکتے ہو اتنا نہیں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کو تقوی سے بھر لو۔ تو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتنا اللہ کا تقوی اس میں بھر لو کہ کسی اور چیز کے لیے گنجائش نہ رہے۔ جتنی گنجائش تم چھوڑو گے وہاں کوئی اور چیز جگہ بنا لے گی، وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لے گی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ دیکھو مسلمان ہوئے بغیر نہ مرنا، ولا تموتن، اور نہ مرنا تم، تموتن کبھی نہ مرنا تم مگر حالت اسلام میں۔ اب پتہ نہیں ہم دن میں کیا کیا ہم نے، تجدید ایمان کریں، صدقے دل کے ساتھ اللہ کے رب ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر، اور اب قرآن کے کلام اللہ ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر تجدید ایمان کر کے معافی مانگ کے، اللہ میں نے جتنا بھی مجھ سے زیادتی کی ہے، جو بھی کیا اللہ میں نے ان کو معاف کیا، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو دل صاف کر کے جب دل مطمئن ہو جائے نا کہ اگر آج بائی دا وے میں مر گیا تو انشاءاللہ یہ جو معافی میں نے مانگی ہے، یہ جب اللہ پاک اس پہ نظر ڈالے گا، یہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، یہ درخواست ہے نا، اپلیکیشن ہے یہ، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب میرے اوپر رحم کرے گا، مجھے معاف کر دے گا، چونکہ میں نے دوسروں کو معاف کر دی۔ اور یہ نہیں کہ صبح پھر گند بھر لیا، نہیں، رات گئی بات گئی، صاف کریں، سینے کو صاف رکھیں، یہ گھر صاف رکھیں۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد کل کی بات ہے نا، ہم جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ایک دن یا ایک پیر، ایک دن یا دن کا ایک پیر، اس سے کوئی نہیں سوچے گا کہ اس سے زیادہ میں رہوں۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہو کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں بٹی صاحب ہے، یہ راجہ صاحب ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو جانتے پہچانتے ہوں، کس کے کتنے کھائیں یہ بھی یاد ہوگا، اور اس نے آپ کے کتنے کھائیں یہ بھی یاد ہوگا، کل کی بات ہوگی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ پلٹ کر دیکھیں، آپ کو دوسری تیسری کلاس کی شرارتیں یاد ہوں گی جو آپ نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، کسی کی پینسل آپ نے اٹھا لی تھی، یا کسی کی سیاہی جان بوجھ کے گرا دی تھی، یا کسی کی کتاب چوری کر لی تھی، کل کی بات پتہ۔ مجھے تو اسکول میں داخل ہونے سے پہلے کی باتیں یاد ہیں، اور پتہ چلتا ہے کل ہوئی ہیں، کل کی بات پتہ چل۔ یہ غد اسی طرح ہوگا، ہم اربوں سال بھی پڑے رہنا مٹی میں، اور جب اٹھیں گے تو اس یادداشت کے ساتھ ہی اٹھیں گے سب کچھ۔ تو یہ دنیا زندگی آپ کی جو 60 سال ہے، یہ 60 سال ایک دن نہیں ہے، اور آخرت ہماری غد ہے، یہ کل کی بات ہے، آخرت کل ہے۔ اتنی ساری بات ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ الدنیا یومن، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے آخرت کو غد قرار دیا، یعنی ٹمارو، تو یہ پھر ایک دن ہی ہوا، پھر یہ الیوم جو ہے یہ ٹوڈے ہوا نا۔ الدنیا یومن
وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور ہمارا اس میں روزہ ہے. یعنی یہ روزہ نہیں کہ شام کو کھول دیا اور 1 مہینے رکھے اور اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے. نہیں نہیں نہیں، یہ روزہ جان نکلنے تک ہے، یہ آخری سانس تک ہے. یہ اسی سانس کے لیے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ آخری حج پہ گئے اور آپ مزدلفہ میں آپ نے کنکریاں سیدھی کی، کمر سیدھی کرنے کے لیے جگہ بنائی، تو آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ اب تو میری ہڈیاں بھی درد کرنے لگے ہیں، یہ کب ہوگا، یہ ملاقات کب ہوگی تجھ سے. یہ چیز واتقوا اللہ، اور پھر اللہ کا تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ادھر بھی تقوی ہے، ادھر بھی تقوی ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. احسان کی منزل تک پہنچنے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے. اس کے لیے الٹا لٹکنا، ایک ٹانگ پہ دریا میں جا کے کھڑے ہو جانا اور ناریل کے اوپر بیٹھ کے چلا کشی کرنا اور جناب علی پتہ نہیں کیا کیا کرنا، یہ سارے عبقری کے ٹوٹکے جو ہے نا، ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود بتاتا ہے احسان تک پہنچنے کا طریقہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ تو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم کوئی دور تھوڑی تھے، ہم وہیں تو تھے. وما كنا غائبین، ہم کوئی غائب تو نہیں تھے، تم کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.